کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، باہر سے چیزیں منگوانے کو ڈالرز نہیں، تیل مہنگا، بجلی مہنگی، دودھ دہی گھی سب مہنگے، انسانی جان کی کوئی قدر نہیں۔ سیاست کے افق پر بے یقینی کے بادل چھائے ہیں، عالمی تعلقات ایسے کہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ آج کل یہ حالت ہے واحد اسلامی جوہری طاقت پاکستان کی۔ دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھنے والے ملک کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ کس نے قومی خزانہ خالی کیا؟ کس نے ملک میں بد اعتمادی، بے یقینی کی فضا پیدا کی؟ وہ کون ہے؟ کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہو سکے گی؟ عوام کو سکھ کا سانس ملے گا یا یوں ہی حالات رہیں گے؟ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں، الیکشن میں تاخیر کے کیا اثرات ہوں گے؟ IMF سے نیا معاہدہ ہو پائے گا؟ یہ معاہدہ ہوا تو کتنی مہنگائی لائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اظہر تراج کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، آج کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں جناب رانا تحمل علی خان جو سینئر صحافی ہیں، اور اسی طرح لالا خادم حسین چاکرانی صاحب جو کہ رائٹر ہیں۔ آج ہمارے وہ مہمان ہیں، آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ رانا صاحب، اس وقت مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ امیر ہو یا غریب، اسٹوڈنٹ ہو یا ملازم، سب پریشان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب سے یہ شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے ہیں بطور PM، انہوں نے سنبھالی ہے باغ دور، تو انہوں نے دعویٰ یہی تھا کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، ہم ڈالر نیچے لے کے آئیں گے۔ وہ نہیں رول پلے کر سکے، بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ترب کا پتہ نکالا، اسحاق ڈار اس کو لے کے آئے، جس نے آتے ہی دعویٰ کیا کہ میں ڈالر کو اس طرح اریسٹ کروں گا کہ 200 سے اوپر نہیں جائے گا۔ جب ڈالر اوپر نہیں جائے گا تو مہنگائی آٹومیٹیکلی کنٹرول ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب یہ بالکل ہر طرف سے ہار چکے ہیں، لیکن ہار ماننے کی یہ کوشش نہیں کر رہے یا نہیں مان رہے۔ لوگوں کو نظر آ گیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے، ملک کو روز افزوں بدتر حالات ہو رہے ہیں۔ یہاں کسی پر بھی ان کی گرپ نہیں ہے، ایون یہ نہیں کہ کسی ایک چیز پہ ان کی گرپ ہو، تیل سستا کر لیں، تیل مہنگا ہو جائے۔ ان کو کھانے پینے کی چیزیں، ایون سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ لوگ اپنی مرضی سے بڑھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کم کر رہے ہیں۔ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی، وہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ صرف یہ اپنے کیس ختم کرانے کے لیے آئے تھے، وہ انہوں نے کروا لیے ہیں۔ اب یہ بس ایک خام خواہ کی پرولونگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا عرصہ یہ PM رہ جائیں اور ان کے کریڈٹ میں آ جائے کہ شہباز شریف صاحب اتنے مہینے یا اتنے سال PM پاکستان کے رہے ہیں۔ اور لالا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس والے سے؟ دیکھیں، جو مہنگائی ہونی تھی، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ انیویٹیبل تھا، یہ ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ جب سے یہ رجیم چینج ایک میں جو آپریشن ہوا، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ PDM کی گورنمنٹس کی کلیکشن ہوتی ہے اور وہ سارے آ کے پاکستان پر ایک حکومت کو چینج کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ بجائے ہمارا وقت اس پہ جاتا کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل جو کرائسس ہیں یہ بڑھتے گئے اور ان کو بڑھانا اور ایک پولیٹیکل ایک ماحول بنانا، ہمارا اس ٹائم ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہمارا فوکس اکنامیکل پالیسیز پہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ جس طرح پہلے کے کووڈ-19 اور جو رشیا اور یوکرین کی وار ہوئی، تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے میسج تھا کہ مہنگائی ہونی ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات تھی۔ بٹ انفارچونیٹلی میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب سے زیادہ فیلیور ہمارا تب سے رہا جب ہم نے اس پہ فوکس کیا کہ یہ ایک حکومت کو چینج کریں، جو دوسری حکومت آ رہی ہے، اسی بھاگ دوڑ میں لگے رہے اور اکنامیکل پالیسیز کو ہم بھول گئے، تو ہمارا فیلیور تب سے شروع ہوا تھا۔ صحیح اور یہی ایک مین وجہ ہے۔ نہیں، دیکھیں، جب عمران خان کی حکومت تھی لاسٹ ٹائم، انہوں نے بڑا شور کیا کہ یہ مہنگائی بڑی ہے اس دور میں، یہ کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ باہر بھی ناکام ہے، پاکستان میں بھی ناکام ہے۔ اس نے کووڈ کے معاملات میں بڑے اچھے طریقے سے رول پلے کیا اور مہنگائی کو اس طرح نہیں ہونے دیا جس طرح انٹرنیشنل طور پہ ہو رہی تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہے، لیکن اس وقت یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خان کا فیلیور ہے۔ جب اپنی باری آئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فینومینا ہے، اٹس بلشٹ۔ یہ تو اسی نام پہ آئے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، پاکستان کے حالات بہتر کریں گے، معاشی بہتری لائیں گے، لیکن یہ تو بالکل ناکام، بری طرح ناکام ہوا۔ دیکھیں، میں یہی ہے نا، آپ اگر حکومت کو لے کر ہم انٹرنل ماحول کو دیکھ کر یہ باتیں کریں آج بیٹھ کے، جو کہ اکثر TV چینلز پہ ہوتی رہتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک انٹرنل پاکستان کے اندر یہ باتیں کریں، لیکن ایک اس کا براڈ اسپیکٹرم دیکھیں نا، تو آپ اس میں ایک صرف گورنمنٹ نہیں، ہمارے ایک پورے پالیسی میکر سے لے کر
एग्जीक्यूटिव से लेकर लेजिस्लेशन तक और जितने भी हमारे इदारे हैं उनको तभी सोच लेना चाहिए था कि देखें हमारे मुल्क के अंदर जो ये एक माहौल क्रिएट होने जा रहा है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होना था इस टाइम पीरियड में, जो कि यूक्रेन रशिया की वार, कोविड से हम उसी तरह अभी निकल नहीं सके थे। अचानक से एक और चीज जो कि एक प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि दुनिया में कितनी महंगाई होने जा रही है। तो हमारा सबसे बड़ा एक कलेक्टिव, मैं कहता हूं कि ये एक जो है कि मिस्टेक हुई है जो कि पाकिस्तान की तारीख में हुई है कि हमने अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ही, लेकिन इस मिस्टेक को मान थोड़ी रहे हैं वो तो यही डाल रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने मुआहदे किए वो नहीं किया, उस वजह से हुआ है। हम क्या सोचते हैं, हम अपने बिहाफ पे क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या काम है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो जिस तरह से पॉलिटिकल कल्चर बदल रहा है और पॉलिटिकल एक अवेयरनेस आ रही है, तो ये पॉलिटिकल जो स्लोगन है इनकी बीट होगी, इनकी शिकस्त होगी। ये जितना भी कहें कि फलां गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, इस वक्त हम जैसे नौजवान ये बात क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि असल वजह क्या है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना, सियासी अदम इस्तेहकाम है। वो तो मेन काज है पाकिस्तान में ना जी। अगर कोई जैसे एक अगर चलने दिया जाता खान की हुकूमत को तो हालात कभी भी ऐसे ना होते, क्योंकि वो तो चीन के पास भी जा रहा था, वो रशिया के पास भी जा रहा था, वो तो महंगाई को कंट्रोल करने के 100 तरीकों को दस्तक नॉक कर रहा था कि कोई कहीं से आए। लेकिन जब ये आए हैं तो इन्होंने उन्हीं की पॉलिसियों को रिव्यू किया है। जैसे अभी ये जा रहे हैं रशिया के पास तेल के लिए। देखें, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उस वक्त एग्जैक्ट वहाँ जाया जाए या नॉक किया जाए, और साल गुजरने के बाद दोबारा नॉक करेंगे हमने, वो तो वही बात हुई, प्याज भी खाएंगे और चित्तर भी खाएंगे। ये महंगाई के नाम पे मुजाहरे करने वाले, रैलियाँ निकालने वाले मौलाना साहब कहाँ हैं इस वक्त? अवाम तो पुकार रही है उनको, अब महंगाई कम करे, किधर है? अगर आप मैं इस जुमले में ये बात समझ लूँ कि अगर महंगाई कम हो गई और वाकई हो गई महंगाई, तो फिर तो कोई माहौल ही नहीं बचेगा ना जिसके लिए आप निकलें और ये करें। तो ये एक भी प्रायोरिटी होती है, मुझे जो लग रहा है बिहाइंड द डोर, के ये भी रहनी चाहिए। सही। तो एक वक्त था कि जब कोई महंगाई बढ़ती थी, प्राइसेस में इजाफा होता था, तो जमात इस्लामी भी निकलती थी मैदान में, बाकी जमातें भी आती थीं, लेकिन इस वक्त आवाम के लिए कोई भी नहीं निकल रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, असल में उनके अपने अपने एजेंडे हैं सारी जमातों के, बशमूल जमात इस्लामी। वो असल में किसी ना किसी तरीके से हर पार्टी पाकिस्तान का हुकूमत लेना चाहती है, वो बर्स इक़्तिदार आना चाहती है। जमात इस्लामी भी किसी हद तक आपने देख लिया, बल्दियाती इलेक्शन में कराची में, सिंध में उन्होंने बड़े वोट लिए हैं और वहाँ भी वो अपना मेयर और सारे सीन हो रहा है उनके लिए। वो जब उनके किसी भी जमात के पास कोई ऐसी पावर आ जाती है तो वो अपने ताई मुतमिन होकर बैठ जाती है, चलो हम यहाँ तो रूल कर रहे हैं। या इस जमात इस्लामी का भी यही सीन है। देखें, जब कुछ नहीं उनके पास था तो आपको याद होगा कि काजी आ रहा है, काजी जा रहा है, महंगाई के खिलाफ खड़ा हो रहा है और मार्च हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, कुरान हाथ में लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, सब माहौल गर्म था। लेकिन अब वो सीन बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये सब आवाम का नाम लेते हैं, वोटर आवाम है, तो फिर क्यों नहीं करते इसके लिए? अवाम के लिए क्यों नहीं करते, अवाम के मफाद के लिए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आपके जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसी से। सही। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो पॉलिटिक्स में आने वाले और पॉलिटिक्स के स्लोगन लगाने वाले वो लोग हैं जिनको इकोनॉमी का पता ही नहीं। सही। ठीक है, नंबर 1 जो चीज़ है, पहली बात तो ये है कि इकोनॉमी एक टोटली ही अलग डोमेन है और उसको समझने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है चीज़ों को डील करने के लिए। अब सबसे पाकिस्तान का फेल्यूर जो मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली ये है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है इकोनॉमिकली। हर कोई एक जो भी जमात आती है उसकी एक जैसी पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं उसी के साथ साथ वो इकोनॉमिकल पॉलिसीज भी ले आते हैं जो कि वेरी शॉर्ट टर्म होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो आप देखें कि 5 साल का टेन्योर भी पूरा नहीं हो सकता। आज से मैं समझ रहा हूँ कि जब पाकिस्तान का क़याम हो रहा था तो गांधी जी ने एक जुमला कहा था, मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर इतने बदल रहे हैं कि मैंने इतनी अपनी टाइम में धोती नहीं बदली थी। ठीक है, तो आज ये बात हमें अब आके समझ आ रही है कि ये क्यों कहा गया था तब। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त, अब देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर को बदलना और मुसलसल बदलना, आपको पॉलिटिकली तो फायदे हो रहे हैं लेकिन इकोनॉमिकली कितने नुकसान हो रहे हैं। तो जो मैंने बात की कि आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज टोटली डिफरेंट होनी चाहिए एज पॉलिटिक्स से, वो हमारे पास नहीं है। हम उसको मर्ज करके वही अपना पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट गेन करने के लिए, और यही वजह है कि आज इकोनॉमिकल एक डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। सही। राना साहब, हफ्ते में 3 छुट्टियाँ, घड़ियाँ 1 घंटे आगे, जो टैक्सेस में इजाफा है, सरकारी मुलाजमीन के ससाजात को ज़ाहिर करना, IMF ने नई शराइत रख दी है, क्या इन पर अमल हो सकेगा?
دیکھیں نیتھن پورٹر جو پاکستان میں 31 جنوری کو آئے ہیں IMF کے لیڈنگ نمائندہ، تو انہوں نے یہ شرائط رکھی ہیں کہ ٹیکس بڑھائے جائیں، تیل مہنگا کیا جائے، بجلی اور مہنگی کی جائے، مہنگائی وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے حساب سے بنایا ایجنڈا کہ ان کو اپنی قسطوں کی واپسی چاہیے، اپنا ہر سال ہر مہینے ان کو قسطیں واپس آنی چاہیے. جب وہ ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ مہنگائی کریں گے تو ہماری قسطیں ملیں گی، اگر یہ مہنگائی نہیں کریں گے تو یہ ہماری قسطیں واپس نہیں آ سکتی. لیکن پاکستان کو، پاکستانی گورنمنٹ کو اگر وہ منوان جس طرح یہ سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بس ہم آنکھیں بند کر کے ہر چیز مان لیں گے، جیسے وہ کہیں گے مان لیں گے، اگر یہ مانتے ہیں تو پٹرول ڈیزل 40 سے 50 روپے مزید مہنگا ہوگا، مزید مہنگا ہوگا. اور یہ سچویشن کہاں جائے گی؟ عوام کہاں خبر ہے کہ 9 فروری سے ایگزیکٹلی وہ کہاں جائیں گے؟ اور یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، جو صرف ایک پیٹرول ڈیزل مہنگا نہیں ہوتا، ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے، ایون سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ تو عوام کو بھوکے مارنے والی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی گورنمنٹ IMF سے معاہدے کرتی ہے وہ اپنے اینڈ پہ رہ کے کرتی ہے، لیکن ہم ایسی قوم ہیں یا ہماری حکومتیں ایسی حکومتیں ہیں جو ان کے اینڈ پہ معاہدے کرتی ہیں، ان کے مفادات کا خیال رکھتی ہیں، ہمارے مفادات کا خیال بالکل نہیں رکھتی. اور یہی سچویشن چلتی رہی تو یہ ڈالر یہاں پہ مزید مہنگا ہوگا، مزید برے حالات ہوں گے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے پاکستان، پھر تو وہ سچے ہو جائیں گے. صحیح. چکرانی صاحب آپ کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی پالیسیز یعنی کہ IMF سے آتی ہیں تو ہم ہمیشہ IMF کو ہی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم کر دیا. دیکھیں ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کو رہنے دیجیے، اور وہ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ چینج نہیں کر سکتے. بھائی اٹ از ویری کلیئر، انہوں نے کیونکہ اپنا پیسہ ریٹرن لینا ہے اور انہوں نے آپ کے ملک کو ہائی جیک بھی کرنا ہے. یہ دو ان کے مین گول ہوتے ہیں. اب کیا آپ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے یہ بات کی 3 days چھٹی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو شرائط ہیں ٹائم؟ دیکھیں اس کا الٹرنیٹیو بھی تو ہے نا آپ کے پاس. کلیکشن آف ٹیکس ریشو آپ کا کتنا ہے اس کو بڑھا دیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. آپ نے اپنی ایکسپورٹ پہ کتنا کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی لیبر ہے 40 ایک رپورٹ کے مطابق 43 to 42% جو پاکستان کی ٹوٹل لیبر ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتی ہے. اور اپنی جو GDP ریشو میں ایگریکلچر سیکٹر کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ ٹوٹل 15 to 20 کے درمیان ہے یار. اور اگر انڈسٹری کو دیکھا جائے تو انڈسٹری میں جو ہماری لیبر ہے اس کا جو ریشو ہے کام کرنے کا وہ 25 to 30 کے درمیان ہے. اور انڈسٹری کا جو GDP میں ہمارا ریشو کلیکشن ہے وہ 46 to 52% ہے. تو آپ ان پالیسیز پہ کیوں نہیں مد نظر ان کو رکھتے کہ آپ جو آپ کے ایک ریسورسز ہیں ان کو بڑھائیں؟ آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ IMF ہم پہ رحم کرے؟ ہم جب خود اپنے آپ پہ رحم نہیں کریں گے کیوں کرے گا؟ صحیح ہے. ایگزیکٹلی. رانا صاحب حکومت کہتی ہے کہ اپریل میں روس سے تیل آ جائے گا سستا. کیا یہ تیل واقعی سستا ہوگا؟ اس حکومت کے ہوتے ہوئے جتنا مرضی تیل سستا پاکستان میں آ جائے یہ تیل سستا نہیں کریں گے. نہ ان کے بس کی بات ہے، نہ یہ اس طرح عوام سے مخلص ہیں کہ ادھر سے سستا تیل لے کے پاکستانی قوم کو بھی سستا تیل دیں. آپ کے سامنے دیکھیں معاہدے کر رہے ہیں IMF کے ساتھ کہ مزید 40 سے 50 روپے مہنگا کرنے جا رہے ہیں، تو سستا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. ایک طرف آپ ضمانت دے رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کریں گے، ہم تیل مہنگا کریں گے، ہم پیٹرول مہنگا کریں گے، ہم بجلی مہنگی کریں گے، دوسری طرف آپ لوگوں کو لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی سوچ رہے ہیں نا کہ ڈالر میں نہیں کریں گے ٹریڈ، جیسے مرضی کریں جی، جیسے مرضی کریں. دیکھیں میں نے پچھلے مہینے جب اندازہ لگایا تھا کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت، کروڈ آئل کی قیمت $74 تھی، اس وقت وہ پاکستان کو 112 روپے پر لیٹر پیٹرول پڑ رہا تھا. لیکن اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ قوم سے، لوگوں سے، یوزر سے 215 روپے کے حساب سے لے رہی تھی. صحیح. سیدھا 103 روپے اس سے لیویز کی مد میں، ٹیکسز کی مد میں، اور پتہ نہیں کس مد میں. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کون سے ٹیکس دے رہے ہیں. اور حکومت اصل پیٹرول ڈیزل سے جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ فوری ہوتی ہے اور ڈائریکٹ ہوتی ہے. حکومت اس پہ کبھی اس کو کم کرنے کے پر کمپرومائز نہیں کرے گی. خادم صاحب یہ پاکستان ایران سے کیوں نہیں تیل لیتا؟ ایران سے تو تیل سستا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ ایک پاکستان کے تناظر میں سوچیں اور جو کہ ہماری ایک سمپتھیز ہیں ٹورڈز امت مسلمہ، اس کی کانٹیکس میں سوچیں تو آپ بالکل اچھا لگتا ہے، ہمیں لینا چاہیے یہ ساری چیزیں. لیکن جب بھی آپ اسٹیٹ لیول پہ آ کے سوچتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرنیشنل اپروچ ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. ایران اس وقت جس طرح سینکشن سے گزر رہا ہے، جس طرح کی ایران پہ سینکشنز ہیں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بیئر ہی نہیں کرتے اس چیز کو. صحیح. آپ سمپتھی کے طور پہ کہہ دیں یہ چیزیں ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں, آپ کے پاس تو اور آپشنس ہیں. اب آپ انڈیا کی مثال لے لیں. انڈیا اگر دیکھیں, انڈیا اس وقت سب سے جو زیادہ امپورٹ کرنے والا ویپنز امپورٹ کرنے والا جو کنٹری ہے یو ایس اے سے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رشیا کے ساتھ بھی معاہدے چلا رہا ہے, رشیا پہ خل پہ تنقید بھی کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ان کے ابھی ایگریمنٹس ہوئی ہیں آئل کے ریلیٹڈ وہ لے رہے ہیں, بیکاز انڈیا کی جو اکنامیکلی مارکیٹ ہے وہ اتنی ہے وہ اتنی اسٹیبل ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو کے ڈیسیشن لے سکتے ہیں. اس کنڈیشن میں اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ انڈیا کی طرح ہماری اچانک سے پالیسیز بن جائیں اور ہم بھی ایران جو کہ ہمارے بارڈر ساتھ ہیں ہم وہاں سے یہ لے لیں, جو کہ ایران ایک انڈر سینکشنز اسٹیٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں اٹ از امپاسبل. آپ کے پاس جو باقی الٹرنیٹیو ہیں اس پہ کام کیا جائے. لیکن لکھانی شاہران صاحب, جس طرح جو سچویشن چل رہی ہے, اس سچویشن میں تو کبھی بھی سینکشنز ایران سے ختم نہیں ہوں گی, وہ تو چلتی رہیں گی. دیکھیں, تو آپ ایران پہ تو سینکشنز چلتی رہیں گی, لیکن پھر آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کریں نا کہ آپ کی پالیسیز جب ورک کریں تو جو آپ پہ سینکشنز لگیں اس کو آپ کیسے بیئر کریں گے. یہ چیزیں ہیں نا, رشیا سے تیل مل جاتا ہے سستا, تو اس کا فائدہ عوام تک پہنچے گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک دھیلے کا شہباز شریف صاحب کہا کرتے ہیں قوم کو فائدہ نہیں ہوگا. نہیں, اس کا فائدہ ہوگا, میں یہ سمجھ رہا ہوں. دیکھیں, آپ اگر آئی ایم ایف نے ایک شرائط رکھی ہیں, آپ اس تناظر میں بے شک ہیں, لیکن اگر ہم رشیا سے تیل خریدتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر دیکھیں تو اس وقت جو اگر ہم وہاں سے خریدتے ہیں تو ہمیں اوور آل بینیفٹ ہوگا. اور اس کی مثال آپ کے پاس انڈیا کی ہے کہ انڈیا نے پھر بھی مینٹین رکھی ہے یہ چیز اس مہنگائی کے دور میں, جو کہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے, تو اس کا فائدہ ہوگا الٹرنیٹو. تو ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.